السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و بھائیوں بزرگوں، آج ہم آپ لوگ کو بتانے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ بھائیوں، اپنی اپنی نماز درست کریے۔ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کی آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ نماز ہماری کیسی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور نماز اسلام دھرم میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جیسے انسان اپنے سر کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی اسلام دھرم نماز کے بنا زندہ نہیں ہے، اور نماز اسلام کے 5 ستون میں سے ایک ہے۔ اسلام کے 5 ستون آپ جانتے ہوں گے کہ پہلا کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز ہے، تیسرا رمضان کے روزے ہیں، چوتھا زکوٰۃ ہے، اور پانچواں حج ہے۔ تو بھائیوں، نماز بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو آپ لوگ پابندی کے ساتھ ادا کیا کریے اور اس کا اہتمام کیا کریے پوری کثرت اور پوری قوت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریے۔ نماز قبلہ کی اور منہ کر کے دل سے پکا خیال کریں کہ میں اس وقت کی نماز اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں، اور اگر مقتدی ہے تو یہ بھی خیال کریں کہ میں امام کے پیچھے ہوں، اور اگر قلبی نیت کو پکا کرنے کی غرض سے زبانی بھی کہیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ سب لوگ نیت باندھیں گے۔ نیت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کا سر کان کی لو کے برابر ہو جائے تو کہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ اپنی، اس طرح آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے پاس آنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، نیت باندھنے بعد ثنا پڑھیے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ آپ لوگ چاہے تو جن حضرات کو ثنا نہیں یاد ہے وہ اسکرین پہ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے تو اے اللہ، اور سب تعریف تیرے لیے ہیں، اور برکت والا ہے نام تیرا، اور بلند ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اس کے بعد توضع کہیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تسمیم کہیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بھائیوں، سورہ فاتحہ جن حضرات کو، ویسے تو سبھی کو یاد رہتی، لیکن جن کو نہیں یاد ہے وہ اسکرین پہ اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ ویسے سورہ فاتحہ تو قرآن کی پہلی سورہ ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جس کا ترجمہ ہے، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اور بخشش کرنے والا مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، دکھلا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعامات نازل ہوئے، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا اور جو اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یا اے اللہ، اسے قبول فرما لے۔ اس کو پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد، آپ قرآن کی کوئی بھی سورہ آپ پڑھیے، یا سورہ نہیں یاد ہے آپ کو پوری تو کسی بھی سورہ کی کم سے کم 3 آیات ضرور پڑھیے، کم سے کم 3 آیات، زیادہ یاد ہے تو زیادہ پڑھ لیجیے، لیکن کم سے کم 3 آیات سے کم نہیں ہونا چاہیے۔
اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں تسبیح رکوع کریے. تسبیح رکوع کریے یعنی سبحان ربی العظیم. اور یہ آپ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ان کلمات کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تسمیہ تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جس کا ترجمہ ہے سنتا ہے اللہ جو اس کی تعریف کرے، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی سب تعریف ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ اس طرح سجدے میں چلے جائیے. پھر وہاں جا کے تسبیح سجدہ کیجیے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ. یہ آپ لوگ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تسلی سے بیٹھ جائیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے بالکل پہلے کی حالت میں چلے جائیے. اور پھر آپ لوگ پھر وہی کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. پھر آپ لوگ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے. پھر آپ لوگ قرآن کی کوئی بھی ایک سورہ مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر وہاں جا کے رکوع میں تسبیح رکوع کریں گے اور اس کے بعد تسمیہ تحمید کہیں گے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلے جائیں گے اور سجدے کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے یعنی 2 بار سجدہ کریں گے. پھر اس کے بعد تشہد کہیں گے تشہد. پھر بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر کے تشہد کریں گے یعنی التحیات پڑھیں گے. اب جیسے کہ آپ لوگ اسکرین دے سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے التحیات کو یاد کر سکتے ہیں یعنی تشہد یاد کر سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر اس کے بعد کلمہ شہادت کی انگلی اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور بھائیوں اس کا ترجمہ ہے تمام قولی عبادتیں اور جسمانی اور آرتھک اللہ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس کو مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لوگوں پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے لوگوں پر. تحقیق تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لوگوں پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے لوگوں پر. تحقیق تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر ان دعاؤں کو پڑھیں گے جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 2 دعائیں بتا رہا ہوں. ان دونوں میں سے کسی ایک دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے یاد بھی کر سکتے ہیں. تو پہلی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت
غفور الرحیم، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور بہت ظلم کیا، اور کوئی نہیں بخشتا گناہوں کو سوائے تیرے، سو بخش میرے لیے اپنی بخشش اور رحم فرما مجھ پر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے بچنے کو، اور پناہ مانگتا ہوں تیری مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کو، اور مانگتا ہوں تیری زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اے اللہ تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تیری گناہ اور قرض سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ لوگ تسلیم کریں گے۔ تسلیم کا مطلب سلام پھیریں گے۔ سلام آپ لوگ دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کا مطلب ہے تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ پہلے آپ دائیں طرف پڑھیں گے، پہلے آپ دائیں طرف دیکھیں گے اور پھر بائیں طرف دیکھیں گے، اور سلام کرتے وقت سب سے ضروری بات، سلام کرتے وقت آپ لوگ اپنے کندھے کو دیکھیں گے، سلام کرتے وقت، اور کہیں نہیں۔ تو بھائیوں، اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور 4 رکعت نماز اگر کرنی ہو تو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔